السلام علیکم جی، میں ہوں اسکوٹا جی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کو ایک نئی کہانی سنا رہے ہیں، آج جا رہا ہوں جو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ کافی سمے کی بات ہے، ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں جو ان کے پاس کافی سارے بچے جو ہیں دور دور سے مدرسے پڑھنے آتے ہیں ان کے پاس مدرسے میں۔ ایک بچہ جو ہوتا ہے روزانہ لیٹ ہو جاتا ہے، مولوی صاحب اسے روزانہ ڈانٹتے ہیں کہ تم روزانہ 1 گھنٹہ لیٹ آتے ہو، یہ ایسے کیوں کرتے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب میں کافی دور سے آتا ہوں اور رستے میں نہر آتی ہے تو میں کافی اوپر سے جا کے سڑک سے پھر آتا ہوں، پل کے کراس کر کے، ادھر میرا سیدھا رستہ نہیں ہے آنے کو۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں ایسی کون سی بات ہے، تم روزانہ بسم اللہ پڑھ کے دریا کو جو نہر آتی ہے اس کو کہا کرو، نہر تمہیں رستہ دے دیا کرے گا، اس میں کون سی بات ہے؟ تو جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مولوی صاحب۔ اس طرح سارا دن گزر جاتا ہے، سپارہ پڑھتے ہیں بچے، سب اپنے اپنے گھروں کو جالے جاتے ہیں۔ تو جو بچہ ہوتا ہے وہ صبح جب واپس آنے لگتا ہے ان کو مولوی صاحب کی اس نے بات ایسی پکی کی ہوئی تھی کہ اسے اللہ پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً وہ پوری ہوگی۔ وہ بسم اللہ پڑھتا ہے نہر کے پاس آ کے، تو نہر جو ہے درمیان میں سے اسے رستہ دے دیتا ہے، تو وہ بچہ جو ہے گزر کے جلدی سے مدرسے میں پہنچ جاتا ہے۔ مولوی صاحب آتے ہیں تو مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو بچہ روزانہ 1 گھنٹہ لیٹ آتا ہے وہ آج سب بچوں سے پہلے کیسے آ گیا؟ تو مولوی صاحب اسے پاس بلا کے پوچھتے ہیں بچے تو آج جلدی کیسے آ گیا؟ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ نہر کے پاس آ کے بسم اللہ پڑھنا، نہر تمہیں رستہ دے دے گا اور تم جلدی سے گھر واپس آ جاؤ گے مدرسے میں، تو میں نے ایسے کیا ہے۔ مولوی صاحب کو یقین نہیں آتا، پھر ایسے ہوتا ہے 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہر رستہ دے دیتی ہے، وہ جلدی سے مدرسے میں داخل ہوتا ہے۔ مولوی صاحب بڑے پریشان ہوتے ہیں، میں نے تو اس مذاق میں کہا تھا تو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن بچے کے ساتھ مولوی صاحب خود جاتے ہیں، تو مولوی صاحب جب وہاں پہ جاتے ہیں تو بچے کو کہتے ہیں گزر کے دکھاؤ، وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو نہر سے گزر جاتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کا جو یقین ہوتا ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے کمر کے ساتھ رسی باندھتے ہیں اور ایک رسی کا جو باقی کا حصہ ہوتا ہے وہ درخت کے ساتھ باندھتے ہیں جو نہر کے کنارے موجود ہوتا ہے، بسم اللہ ڈرتے ڈرتے پڑھ کے دریا میں سے بسم اللہ پڑھ کے گزرنے لگتے ہیں، پانی میں ڈوبنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے قاری صاحب کے کہنے پہ گزر جاتا ہوں تو یہ مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ اس نے یہ سچ ہے کہ اس کا اللہ پر یقین کم تھا، اس نے بچے نے ان مولوی صاحب کے بات مان لی تھی اور اس کو اللہ کے یقین ہو گیا تھا کہ بسم اللہ پڑھوں گا مجھے رستہ مل جائے گا۔ مولوی صاحب کا یقین کامل نہیں تھا، بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے پھر بھی پیٹ کے ساتھ رسی باندھی اور اس کا ایک سرا درخت کے ساتھ باندھا کہیں میں ڈوب نہ جاؤں۔ اس لیے اگر کسی کو آپ بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو بھی اتنا یقین ہونا چاہیے اللہ پاک کہ ہماری یہ بات قبول ہو جائے گی۔ یہ سچ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس اللہ پہ یقین رکھ کے کریں تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ میاں آپ کو رستہ بھی دے، آپ کے رستے میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر آج آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کی یہ کیسے لگی۔ اچھا میں اجازت چاہوں گا، السلام علیکم، زکوٹا جی۔